اب گھر بار چھوڑ دیا، گھر بار بچے چھوڑ دیے، حاجی جہاں سے چل پڑا اور لمبے سفر پہ جا رہا ہے، اور پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں، اور سب کا اللہ تعالیٰ نے لباس بھی ایک رکھا، امیر غریب سارے ایک لباس، کفن والا لباس، کفن پہن کے جا رہے ہیں، کوئی قیمتی لباس نہیں، ایک جیسا لباس، احرام ہے، زبان پہ نعرہ بھی ایک ہے، ورد بھی ایک ہے، پیران دے دسے ہوئے وظیفے گئے، میرے حضرت صاحب نے وظیفہ بتایا، میرے فلانے نے وظیفہ بتایا، سارے وظیفے گئے۔ اب محمد کریم مرشد عالمین، مرشد عالم اور ساری کائنات کے پیر اور مرشد ربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ زبان پہ، پاکستان میں رہ کے، انڈیا میں رہ کے، امریکہ میں رہ کے، دنیا میں رہ کے اس نے اپنے اپنے وظیفے الگ کیے ہوئے تھے، اپنے اپنے لباس جدا کیے ہوئے تھے، کوئی سبز لباس والا تھا، کوئی بے ایمان کالے لباس والا تھا، کوئی کالا کٹر کالے لباس والا، کوئی سبز لباس والا، کوئی اپنے اپنے پیروں کا لباس پہننے والا، ملنگوں کا لباس پہننے والا، اور اپنے اپنے وظیفہ پڑھنے والے، لیکن حج پہ جا رہا ہے، ایک لباس، اور وہ احرام کالا ہوتا ہے یا سفید ہوتا ہے؟ ہاں سارے سفید پہنتے ہیں، سفید ایک ہی لباس، سفید لباس پہنا ہے، اور زبان پہ نعرہ کیا لگا رہا ہے، یہ اپنے اپنے ملک پہ تھا، کوئی لالا شہباز قلندر، کوئی علی 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 مشکل کشا، کوئی جیوے علمبردار یا حسین غازی عباس، اس کے نعرے لگا رہا تھا۔ فرمایا ایسے نعرے لگانے والے میرے گھر کے قریب بھی نہ آئے، انما المشرکون نجس، مشرک نرا گندے، نرا پلیتی ہے، سختی تو نہیں ہو رہی، بھئی ترجمہ تو کرنا ہے، تم کوئی نرم ترجمہ کر لو۔ نجس، نجس کہتے ہیں نرا گند، نری پلیتی، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، میری پاک مسجد دے قریب بھی نہ آمن، میری پاک محترم مسجد کے قریب نہ آئیں۔ یہاں پر کون آئے گا؟ فرمایا یہ مسجد حرام، یہ توحیدیاں دا پیڑے، توحید والوں کا میدان ہے، یہ کعبۃ اللہ، یہ نبیوں کا پیڑ، سارے انبیاء اس پہ، کئی انبیاء، ہزاروں انبیاء یہاں طواف کرتے رہے، یہ مرکز توحید ہے، اس لیے جہاں آنا ہے سارے نعرے ختم، ایک ہی نعرہ ہے لبیک، آتے نہیں آتا، لبیک اللہم لبیک، لبیک دا معنی اللہ میں حاضر ہاں، لبیکا اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہو گیا، ہوں تو بڑا گناہگار، ہوں تو بڑا سیاہکار، گناہ تو میرے بڑے ہیں، لیکن ایک ناز میرے پاس موجود ہے، ایک فخر میرے پاس موجود ہے، ایک حجت اور حج میرے پاس موجود ہے، اور میرا سرمایہ وہ ہے لا شریک لکا، لا شریک لکا، اللہ میں گناہگار ضرور ہوں پر مشرک نہیں ہوں تیری توحید کو ماننے والا، بس یہی میرا ناز ہے، یہی میری نیاز ہے۔ فرمایا ساری کائنات اور میرے گھر میں آنے والے ہو، مختلف ملکوں سے آنے والے ہو، کس طرح آنا ہے؟ تم نے میری توحید کے نعرے لگا کے آنا ہے۔ یہ ہے تربیت توحید کے نہیں، یہ خالص
بس لا الہ الا اللہ کی تربیت ہو رہی ہے. جو جہاں پڑا تھا وہی حج کا نعرہ ہے, کعبہ میں وہی نعرہ ہے, عرفات میں وہی نعرہ ہے, مینا پہ وہی نعرہ ہے. اور پھر فرمایا اے لوگوں, اسی مسئلہ میں مشرک وہ ہوتے ہیں جو درباروں پہ جا کے بابے کے نام کے نعرے مارتے ہیں. آج تو مشرک ایڈوانس ہے, آج تو دربار پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں. یہ چوک میں کھڑے ہو کے جانے جا علی, جانے جا حسین, غیر اللہ کو پکارتا ہے. لیکن یہ نامراد یہ نہیں دیکھتا کہ حضرت حسین نے مشکل وقت کس کو پکارا, حضرت حسن نے مشکلات میں کس کو پکارا, حضرت علی مرتضیٰ نے مشکلات میں کس کو پکارا, حضرت فاطمہ نے مشکلات میں کس کو پکارا. خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشکلات میں کس کو پکارا. اذ تستغیثون ربکم, تستغیثون ربکم. پیغمبر بھی حاجات میں پکارتا ہے اپنے رب کو, علی بھی مشکلات میں پکارتا ہے اپنے رب کو, سارے صحابہ رب کو پکارنے والے. چلو بہرحال مشرک وہ ہوتا ہے, کوئی علی حجویری کے دربار پہ جا کے پکارتا ہے, کوئی بری امام کے دربار پہ جا کے پکارتا ہے اور کہتا ہے بابا میری تیرے آگے, تیری اللہ کے آگے. فرمایا ایہو جیا مشرک, ایسا مشرک میرے کعبہ کے قریب بھی نہ آئے, میرے کعبہ کے پاس وہ آئے جو صرف مجھے پکارنے والا ہے. کیوں کہ یہ میدان ہی تربیت توحید کا میدان ہے. یہ کس کا میدان ہے؟ اب تو تھوڑے پریشان ہو گئے. تربیت توحید کا میدان ہے, جہاں تو توحید کی تربیت ہونی ہے. پھر اس سے بڑھ کے مشرک جب غیر اللہ کے دربار پہ جاتے ہیں, کالے بکرے, چٹے بکرے, کالے ککڑ, چٹے ککڑ وہ لے کے جاتے ہیں. فرمایا او موحدو, تم نے قربانیاں کس کے نام کی کرنی ہے؟ جانوروں کو پیدا کرنے والا کون؟ بکروں کو پیدا کرنے والا کون؟ گاؤں کو پیدا کرنے والا کون؟ بہیمت الانعام کو پیدا کرنے والا کون؟ جب پیدا کرنے والا اللہ تو نظر نیاز کے لائق بھی, ہاں پھر اللہ کے نام پہ خون بہانا ہوگا. دل میں بھی اللہ, زبان پہ بھی اللہ. دل میں کیا ہے؟ نظر اللہ کی, نیاز اللہ کی. یہ جو قربانیاں ہیں یہ نذور اللہ ہیں, اللہ کے نام کی نظریں ہیں. اور جو کعبہ کی پابندیاں ہیں یہ تحریمات اللہ ہیں. تحریمات اللہ بھی یہ مضمون توحید ہے, نذور اللہ بھی یہ مضمون توحید ہے. تو پتہ چلا قربانی کا فلسفہ بھی اللہ کی توحید کی تربیت ہے. حج کا فلسفہ بھی یہ توحیدی تربیت ہے.